معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اس کی جو سیدھی راہ ہے اس کی طرف ہماری اور آپ کی رہنمائی کی ہے، اور وہ ایک ہی راہ ہے، صراط مستقیم۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس سیدھے راستے کے علاوہ بھی بائیں دائیں بہت سے غلط راستے ہیں۔ وہ راستے ہیں، سیدھا ایک راستہ ہے اور غلط بہت سارے راستے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ایسے غلط راستوں کی پیروی مت کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جو غلط راستے ہیں یہ تم کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ سے گمراہ کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ جو باتیں تمہیں بیان کی جا رہی ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اس کی جو سیدھی راہ ہے اس کی نشاندہی کر دی، اور اس کی اتباع کرنے کی اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو تلقین کی، بالخصوص مسلمانوں کو۔ اور اس کے برعکس جو غلط راستہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے، اس راہ پر چلنے سے روکا، اور اس کی علت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ جو سیدھا میرا راستہ ہے، اگر تم غلط راستوں کی پیروی کرو گے تو میرے سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ کیسے ہے، زمین پر ایک نشان آپ نے لگایا، ایک سیدھی لکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کھینچی، اور اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں آپ نے اور ڈالی، اور پھر بیچ والی جو لکیر تھی آپ نے اس پر اپنی انگلی رکھی، کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ اللہ کہتا ہے یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس سیدھے راستے سے ہٹ کر دائیں بائیں جو راستے جاتے ہیں ان کی اتباع مت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دائیں بائیں جو راستے جا رہے ہیں ان پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ اس آیت میں سیدھے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، یہی وہ راستہ ہے جس راستے کے لیے ہم پنجگانہ نمازوں میں اللہ تعالی سے دعا کرتے۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور پڑھنی ضروری ہے، چاہے کوئی شخص تنہا نماز ادا کر رہا ہو، اور چاہے وہ امام ہو، اور چاہے وہ مقتدی ہو، بہرکیف سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صحیح بات یہی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اور ہم سورہ فاتحہ کے اندر یہ آیت بار بار پڑھتے ہیں جو دعا پر مشتمل ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں تو سیدھے راستے کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے۔
اللہ تعالیٰ سے ہم پیسے روپے صحت نہیں مانگتے، وہاں پر سیدھا راستہ مانگتے ہیں. اور سیدھا راستہ ہر معاملے میں ایک سیدھا راستہ ہوتا ہے، جس کی ہمیں رہنمائی مل جائے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. تجارت کرنے جب وہاں بھی سیدھا راستہ ہے، آپ کاروبار میں ہیں وہاں بھی سیدھا راستہ ہے، ہر جگہ ایک سیدھا راستہ ہے. بلکہ یوں ہی آپ کہیں جا رہے ہوں، سیدھے راستے کی رہنمائی مل جائے تو آپ بآسانی اپنی منزل کو پہنچ سکتے. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ انعام پائے ہوئے لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء میں اس کا ذکر کیا ہے. وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، وہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. یہاں جو ذکر کیا گیا سورہ فاتحہ میں دعا کے طور پر کہ ہم دعا کرتے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر بھی کر دیا کہ وہ کون ہیں. وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور ان پر اللہ نے انعام کیا ہے. وہ نبیوں میں سے ہیں، صدیقین ہیں، اللہ کے راہ میں شہید ہونے والے اور اللہ کے نیک بندے. وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کہا گیا اس سے بہتر رفاقت کس کی ہو سکتی. تو سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اور وہ اللہ کا راستہ ہے. دوسرے راستے وہ ہیں جو شیطان کے راستے، جن پر شیطان کھڑا ہے اپنے چیلے چاٹوں کو لے کر، اپنی مکمل تیاری کے ساتھ کہ آپ سیدھے راستے سے ہٹے نہیں کہ وہ آپ کا شکار کر لے گا. اہل علم نے کہا ہے جو مختلف راستے ہیں سیدھے راستے سے ہٹ کر، وہ اہل بدعت کے راستے، جنہوں نے دین میں بدعت کو ایجاد کر دیا ہے. شریعت مطہرہ میں جو عمل نہ تھا اس کو ایجاد کر کے انہوں نے دین کا نام دے دیا ہے. جیسے میلاد النبی، اس کی تشہیر کچھ اس طرح ہو گئی ہے کہ افسوس ہوتا ہے. آج صبح ہی کہیں سے میں گزرا تو بچے بول رہے ہیں عید مبارک مولانا، عید مبارک. خود مجھے، میں نے کہا دیکھیے ان معصوم بچوں کو کیا تعلیم و تربیت دی جا رہی. ان کو جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی عید ہے اسی طریقے سے سکھایا جا رہا ہے کہ عید میلاد النبی بھی. تو سیدھا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے. سیدھا راستہ وہ ہے جس کی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں. سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو دکھایا، جیسے انبیاء ہیں، رسول ہیں، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ. وہ راستہ ہے. اور اس کے علاوہ کے جو راستے ہیں وہ گمراہی کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، اور یہ بدعتیوں کے راستے ہیں جو بدعت کی طرف بلاتے ہیں، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر گھڑ لیا ہے، خود وضع کر لیا ہے. اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اور قرآن و سنت کو جب انسان چھوڑتا ہے تو یاد رکھیں وہ گمراہ ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی سنت کہیں سے اٹھتی ہے تو اس کی جگہ پر بدعت اپنا قدم جما لیتی. اس لیے بندے کو کبھی بھی سنت نہیں چھوڑنی چاہیے، سنت پر عمل پیرا رہنا چاہیے جتنی طاقت ہے، ورنہ وہ بدعتوں کا شکار ہو جائے گا. مشہور محدث مجاہد رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں دوسرے راستوں کی تفسیر بدعات سے کی. یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 میں جو یہ آیا ہے
ولا تتبعوا السبل، کہ تم سیدھے راستے کو چھوڑ کر مختلف راستوں کی پیروی نہ کرو، کہتے اس سے مراد بدعت ہے۔ کیوں؟ بدعت ایک ایسا راستہ ہے، جیسے کہ پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صاحب بدعت کو توبہ نصیب نہیں ہوتی الا ایک اللہ چاہے۔ کیوں؟ توبہ وہ کرتا ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اور جو کوئی کام نیک ہی سمجھ کر کرتا ہو تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بدعتی کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے۔ جب تک وہ بدعت میں پڑا ہوا ہے، یعنی جو عمل شریعت کا نہیں اس کو شریعت سمجھ کر ثواب کے لیے عمل کرتا ہے، تب تک وہ توبہ بھی کرے تو اس کی توبہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم بدعات کو سمجھیں۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد نہ تو سنت کو سمجھتی ہے نہ بدعات کو سمجھتی، سنت کو ترک کر دیا، فرض کو لوگ ترک کر دے رہے ہیں، نمازیں ادا نہیں کرتے، معاملات ان کے درست نہیں ہیں، لین دین میں گڑبڑی، لیکن یہ جو انہوں نے کچھ ایام سال میں مقرر کر رکھے ہیں، اس کے اندر اتنی مستعدی کے ساتھ تیار ہو کر شامل ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں شاید اسی میں ہماری نجات ہے، حالانکہ یہ چیز شریعت کا حصہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے کہ وہ بدعات سے بچیں، اس تعلق سے بہت ساری باتیں پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ ایک حدیث اور سماعت کیجیے، اللہ کے رسول فرماتے وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، جو کوئی بدعت نکالتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ سب سے پہلے دین میں کوئی کام ایجاد کرے، کوئی شخص جو پہلے سے نہ تھا خود ایجاد کرے اور لوگوں کے سامنے اس کو پھیلائے، اور ایسے بدعتیوں کی پشت پناہی کرے، ان کو پناہ دے، ان کے عمل کو درست قرار دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعنت اللہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے آدمی پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت برستی۔ جب کوئی کام شریعت کا حصہ نہیں ہے اور ہم اس کو شریعت میں ایجاد کر کے پھیلا رہے ہیں اور لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، چاہے تقریر کریں، وعظ کریں، کتابیں لکھیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا آج کا جو سوشل میڈیا عروج پر ہے، اس کے ذریعے کوئی ملک کرے، کوئی قوم کرے، کوئی فرد کرے، اللہ کے رسول نے کتنی بڑی وعید سنائی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ اور آگے کی بات جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے اس کو غور سے سن لے کہ بدعتی والا عمل جو ہم ایجاد کر کے کرتے ہیں اللہ کے ہاں کیا قبول ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، اور ایسے شخص کا کوئی فرض اور نہ ہی نفل، کوئی بھی عبادت اس کی اللہ کے دربار میں قبول نہیں کی جاتی۔ میلاد کے جلسے کو شریعت کے نام پر ایجاد کر کے اور ان میں کوئی عمل کرنا اور سمجھنا اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے،
اللہ کے رسول کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت کا جو عمل ہے، اگر کوئی بدعتی بدعت والے عمل پر عمل پیرا ہے تو ایسے آدمی کا نہ تو فرض قبول کیا جاتا ہے اور نہ نفل اللہ کے دربار میں، اور اللہ تعالیٰ کی جو لعنت اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے وہ الگ ہے۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں آئی ہے اور حسن درجے کی حدیث قابل قبول ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من وقر صاحب بدعہ فقد اعان علی ہدم الاسلام۔ اس حدیث پر غور کیجئے، بڑی وعید والی حدیث ہے جس میں ہم اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، ممکن ہے۔ جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، سنت چھوڑ کر وہ بدعت پر عمل کر رہا ہے اور ہم نے اس کی تعظیم کی، ایک ہے اس کی تبلیغ کرنا، واعظ کرنا، سمجھانا میاں یہ چیز غلط ہے، اور دوسرے ہے کہ شرارت کو وہ دوڑا آئے آپ کے گھر کو مٹھائی لے کر، حلوہ لے کر، اور آپ اس کو بٹھائیں، عزت دیں۔ ایسے بدعتی کی تعظیم کرنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعہ، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کو ڈھانے پر اس کی مدد کی، اس کی معاونت کی۔ ایسے بدعتیوں کو بالکل پرے رکھنا، ہٹیے، یہ بدعت کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ناراض ہوئیے، خوش ہوئیے، اس سے واسطہ نہیں ہے، اللہ راضی ہے تو بس چلیں، اس کے لیے کوئی رشتہ دار ہے، ناطے دار ہے، کوئی نہیں۔ قیامت والے دن کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اماں ابا، باپ بیٹے، بیوی شوہر سب بھاگیں گے، سب کو صرف اپنی فکر لگی ہوگی۔ تو یہ ان کے لیے کیا بتائے، رشتہ دار ہیں، آگے جانے دو اس کا اپنا عمل نہیں۔ آج آپ کے لیے ہمارے دیوان خانے میں کرسی نہیں ہے، آج ہمارے صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتے، گیٹ آؤٹ، نکل جائیں۔ یہ بدعت کے لیے گنجائش نہیں ہمارے پاس۔ ناراض ہوگا، آپ سوچئے کس بات پر ناراض ہوگا وہ؟ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، وہ بدعت پر کر رہا ہے۔ آپ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کی سنت کے لیے جو دشمنی کر رہے ہیں، یہ قابل مبارکباد رہے گی۔ ہو سکتا ہے اس کی عقل کھل جائے، بھئی اتنا مسئلہ کیا ہو گیا کہ آپ اتنا ناراض ہو گئے، بتاؤ، اس کو سمجھاؤ، دعوت کا کام کرو۔ لیکن ایک شرارت ہے، اتنی بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ جو اگر اس سلسلے میں کچھ کہے اس کو مسلمان ہی تصور نہیں کیا جاتا۔ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، سوائے ابلیس کے سب جو ہے خوشیاں منا رہے، یعنی گویا جو میلاد نہیں مناتا وہ ابلیس ٹھہرا۔ دیکھیے، اور شریعت کا تقاضا کیا ہے؟ ایسے بدعتی جو عمل شریعت، عید جیسا عمل، دو عید اللہ کے رسول نے بتائی امت کو، تیسری ہم نے اور آپ نے ایجاد کر لی، اور پھر اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا تعاون کرنا، ان کے میلاد کے جلسوں میں شریک ہونا، ان کا ہم پیالہ ہم نوالہ بننا، ان کو دوست بننا، اللہ کے رسول کہتے ہیں فقد اعان علی ہدم الاسلام، اسلام کی عمارت کو ڈھانے میں گویا کی ایک شخص نے ان کی مدد کی ہے جب ان کے ساتھ اس نے تعاون کیا۔ صحیح حدیث ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو اس پر توجہ دینی ہے اور اس قسم کے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کر دی تھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں بیان کی گئیں ان کو سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں، گناہ کی نوعیت الگ الگ ہوتی، کبھی نفس ہم کو بہکا دیتا ہے، کبھی ہم لالچ میں طمع میں پڑ جاتے ہیں، کبھی دھوکہ بازی، فراڈ، جھوٹ، غیبت، حسد، بغض، کینہ،
چغل خوری، اس طرح کے لاکھوں گناہ ہیں، ان تمام سے شریعت نے روکا ہے۔ اور ان جن گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، ان تمام گناہوں میں انسان کے اندر یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، ایسا ہم کو کرنا نہیں چاہیے تھا، کچھ غلطی سے ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی۔ لیکن یہ جو بدعت کا عمل ہے نا، یہ شریعت میں جو مداخلت کا ہے، اس پہ انسان کا یہ مادہ چھن جاتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک مرتبہ کہیں سے ہوا، انہوں نے ایک پادری کو دیکھا جو عیسائیوں کا، یہودیوں کا کوئی پادری تھا، جو اپنے ایک مندر کے اندر یا اپنا جو اس کا عبادت خانہ تھا جو جنگل میں اس نے بنا لیا تھا، اس میں رہتا تھا، دنیا سے کٹ کر جب دیکھو وہیں اللہ اللہ کرتا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا افسوس کی بات ہے، یہ شخص کتنا محنت کر رہا ہوگا، نہ اس کے پاس بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ اس کو اور کسی چیز کی فکر ہے، رات دن عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی عبادت چونکہ وہ طریقہ جو انبیاء اور رسول لے کر آئے تھے وہ طریقے پر نہیں ہے۔ انبیاء رسول نے تو نکاح کیا، شادی کی، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی سختی اور تندی کو سہتے تھے، وہیں زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ پڑھنے لگے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے چہرے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ایسی پیشانیاں، ایسے لوگ، ایسے چہرے جنہوں نے زندگی میں محنت کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیا، لیکن اس کے باوجود قیامت والے دن کھینچ کھینچ کر، گھسیٹ گھسیٹ کر دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ عمل جو ہے وہ کرتے رہے جو اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا، اور اس طرز پر کرتے رہے جو انبیاء اور رسول نے طریقہ بتلایا تو اس سے الگ تھا، تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ گویا بدعت پر عمل کرنے والا بجائے یہ کہ اس کا وہ بدعتی عمل اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے، خود اس کے لیے جو ہے تباہی کا باعث بن جائے گا۔ جیسے پچھلے خطبے میں نے کہا کہ اللہ کے رسول حوض کوثر سے دھتکار کر کے دیں گے، دور ہو جاؤ، سوکن سوکن بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں مولا کریم انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام کو نیک راہ اختیار کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق دے، اور بدعات سے اور گمراہی سے محفوظ رکھے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔